آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی سیر کرائی، اپنے دیدار سے حالت بیداری میں سرفراز فرمایا، اور بے شمار اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ وجوہات بے شمار ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے۔ پوری کائنات کی بردباری اور حکمت وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو بے شمار اس میں حکمتیں ہیں جن کو علماء نے چند حکمتوں کو بیان فرمایا۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین پیغام ہدایت دے کر اور دعوت کا تبلیغ کا فریضہ دے کر مختلف اقوام کی طرف بھیجے جاتے ہیں، تو ہر نبی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہا، مصیبتوں کا، آلام کا سلسلہ رہا۔ سب سے زیادہ مصائب و آلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ خود حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس راستے میں تکالیف دی گئی، مصائب و آلام کا سامنا رہا، اور سب سے زیادہ فرمایا کہ مجھے تکالیف دی گئی۔ یعنی حضور کی اگر مصائب و آلام کی کیفیت کو ہم پڑھیں تو کبھی طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھروں کی برسات کی جاتی ہے، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی آپ سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کا غول لگا دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے مصائب و آلام کا اور پریشانیوں کا شیب ابی طالب کا معاملہ دیکھیں کہ کئی سالوں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قبیلے کو، آپ کے چاہنے والوں کو اس کیفیت میں اور اس تنگ دستی میں وہاں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ پتھر کھائے جاتے تھے، اور سخت چمڑا اس کو ابال کر کچھ نرم کر کے اس کو کھایا جاتا تھا۔ یعنی اتنی تکالیف کا سامنا رہا، اور پھر ان ساری تکالیف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم ہیں، کبھی آپ نے حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، اس کام میں ہمیشہ آپ کے دست و بازو بننے والے جو افراد تھے، جو شخصیات تھی، یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوا۔ جس طرح حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو ان دونوں شخصیات کے انتقال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غم ایک طرف، سارے دکھ ایک طرف، اور ان دونوں شخصیات کا انتقال کرنا ایک طرف۔ خود حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کے انتقال کے بعد مجھے جو مصائب و آلام آئے، میں ان کی زندگی میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب ان دونوں شخصیات کے انتقال کے سال کو باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ تو اب حضور کے قلب مبارک پر جو بے پناہ صدموں کی ایک کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش پر آپ کو بلایا، اور پھر آپ کو یہ آپ کی تسلی فرمائی گئی کہ حبیب، دنیا والے، فرش والے آپ کا مقام جتنا مرتبہ گرانا چاہیں، آپ کی جس قدر کردار کشی کرنا چاہیں، عرش کا جو مالک ہے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کسی کے وہم و گمان میں۔ اس میں صرف آسمانوں کی سیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے پیش نظر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، یعنی کل کائنات کے خزانوں کا مالک مجھے بنایا۔ تو اب کسی شخص کی ملکیت میں جو اشیاء ہے، تو وہ ان کو یہ چاہیے کہ ان کو وہ دیکھے، اس کے مشاہدے میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی، تمام آسمانوں کی، اور پھر عرش کی سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات اور ان سارے مراحل کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، اور پھر یہ حضور کے مشاہدات میں بھی یہ چیز آئے، کیونکہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے پروٹوکول کیا رکھا ہے کہ جنت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں، ان کی پلکوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تحریر فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز اس لیے بھی دیا گیا کہ حبیب، آپ ان ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما لیں۔ پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف اعزازات سے نوازا، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، حضرت ادریس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں سکونت کی سعادت اور ایک اعزاز عطا فرمایا۔ تو اب ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑی آپ کو ایک سعادت عطا فرمائی جانی تھی، کیونکہ آپ تو ان سب کے امام ہیں اور ان سب کے پیشوا ہیں، ان سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو پھر ان سب سے زیادہ فضیلت والی آپ کو ایک سعادت عطا فرمائی جاتی، ایک مقام اور اعزاز عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی لیے جنت کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، اور پھر ہم کلامی سے آگے کا جو معاملہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے اور حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا. جس دیدار کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جس نے دیکھنا ہے آج کی شب اس کو اپنا دیدار سے مشرف فرمایا. مفسرین نے ایک بڑا لطیف نکتہ اور خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا کہ وحی کی مختلف اقسام ہیں. ایک یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنا پیغام بھیجتا ہے، یا پھر دل پر القاء فرمایا جاتا ہے، یا خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا جاتا ہے. اور سب سے اعلیٰ جو قسم ہے، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، لیکن سب سے اعلیٰ جو مرتبہ وحی کا اور سب سے اعلیٰ جو قسم ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے اور ذریعے کے ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کلام فرمائے. اور اسی سب سے بڑی سعادت کے لیے، سب سے بڑے اعزاز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام فرمایا جاتا تھا، کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور ایک درخت کے ذریعے کلام فرمایا گیا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ آواز آپ سنتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر بلایا کہ جہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے. قرآن میں اس سے متعلق فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ قوسین یا اس سے بھی زیادہ جو ایک دوری کی کیفیت ہے وہ ختم فرما دی جاتی ہے. تو اس اعزاز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور اسی اعزاز سے مشرف فرمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمایا. ایک عام بندے کی حیثیت سے اگر سوچیں تو نبی کا پھر کیا کمال ہے کہ وہ خواب میں تو ہر ایک عام بندہ ہے، وہ بھی کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، کبھی آسمانوں کی سیر کر لے، کبھی کہیں پہنچ جائے، خواب میں تو اس کی روح پرواز کرتی رہتی ہے. نبی کے لیے پھر اس میں خاصہ اور اعزاز و امتیاز کیا ہوگا کہ نبی بھی اگر خواب میں ہی گھومتے رہیں اور ان کو خواب میں ہی یہ معاملات کرائے جائیں. حضور کی واضح حدیث ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اور قرآن کا جو اس کا خطاب فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد روح کو نہیں کہا جاتا بلکہ روح جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. تو بعبدہ سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ تو آپ نے اس جملے کی اتنی تکرار فرمائی یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے دیکھا دیکھا دیکھا، حضور نے اپنے رب کا دیدار